199 ہندو بھائیوں کے گھروں میں اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے۔ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر نے کہا تھا، لب پہ جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے۔ ایک ہندو شخص بھی امام حسین کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے تو جوہر نے کہا، ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، لب پہ جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقی کوثر لیے جام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجیو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان ہی غم حسین مناتے ہیں، وہ جوہر نے بڑی مقید بات کہی ہے، سمجھ، انسان کو بیدار تو ہو لے۔ اس نے یہ نہیں کہا محمد علی جوہر نے کہ مسلمانوں کو بیدار ہونے دو، اس نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جاوید بھائی اس شاعر کو پہچانتے ہیں کہ ہندو میرے دوست شاعر گزرے ہیں جن کا ایک شعر بہت مشہور ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گر مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھیں گے ہم، گر مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھیں گے ہم، ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ میں نے اس علم کی بات کی ہے جس کا ذکر اعلیٰ حضرت سرکار کے سگے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی نے اپنے منقبت کے شعر میں کہا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بیٹھے آپ محبت کے ساتھ میں ایک دو شعر میں پڑھتا ہوں منقبت کے، بیٹھے۔ اب کوئی بھائی زیادہ آنے جانے کا سسٹم مت کریے، ٹھیک ہے؟ بیٹھ جائیں آپ لوگ، کوئی بات نہ کریں، ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا بھائی، سیدھی سی بات۔ انتظامیہ کی طرف سے اتنا سپورٹ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، تھوڑا سا راستہ دے دیں، لوگ آتے جاتے ہیں، کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کو آنے۔ ادھر غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں نا، مدینہ شریف میں سرکار صدیق اکبر مدینہ شریف میں راتوں کو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا، میرے بھائی راتوں کو آپ ننگے پاؤں کیوں چلا کرتے ہیں؟ تو سرکار عمر فاروق اعظم سے صدیق اکبر نے فرمایا تھا، میں راتوں کو ننگے پاؤں اس لیے چلتا ہوں کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ کہا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو آپ نے کہا مجھے یہی حضور نے تعلیم دی۔ نفرت نہیں بھائی، اختلاف نہیں، انتشار نہیں، آؤ محبت کی اس بستی میں محبت کی باتیں کریں، لیکن بیٹھے پہلے ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی وہاں سے نکلے گا تو پوری کائنات اسی کو دیکھے گی، ٹھیک ہے؟ جگہ ملے تو بیٹھ جائیں، اپنا پروگرام اب آپ خراب نہ کریں۔ شاعر نے کہا تھا، دل سوزاں پہ جیسے دست شبنم رکھ دیا دیکھو، میری کلا میرے دوستوں کے قدموں کے نیچے، دل سوزاں پہ جیسے دست شبنم رکھ دیا دیکھو، علی کے نام نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا، دل سوزاں پہ جیسے دست شبنم رکھ دیا دیکھو، علی کے نام نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا دیکھو، طلسم شب میری آنکھوں کا دشمن تھا تو مولا نے لہو میں ایک چراغ اسم اعظم رکھ دیا دیکھو، طلسم شب میری آنکھوں کا دشمن تھا تو مولا نے۔ میں چاہتا تھا کوئی زور سے نہ بولے، کئی سنوں کی شعر کی کمزوری کا مجھے احساس ہو جائے۔ طلسم شب میری آنکھوں کا دشمن تھا تو مولا نے لہو میں ایک چراغ اسم اعظم رکھ دیا دیکھو، اور سخی داتا سے انعام قناعت میں نے میرے کشکول میں خانے دو عالم رکھ دیا، میرے کشکول میں خانے دو عالم رکھ دیا دیکھو، دل سوزاں پہ جیسے دست شبنم رکھ دیا دیکھو، علی کے نام نے زخموں پہ مرہم رکھ دیا دیکھو۔ میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد درود شریف مل کر کے پڑھتے ہیں، اتنی بڑی بھیڑ ہے، اگر کہیں یہ اتحادی صورت میں ہوتی تو ایک انقلاب آفری، ایک وجد آفری فضا محسوس ہوتی، لیکن کچھ اپنی ذمہ داریاں ہیں، سڑک کا دل جو ہے وہ بڑا کشادہ ہے، ٹھیک ہے؟ سنیں آپ، درود شریف پڑھنا باقی ہے۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ آواز پہنچی بھائی؟ آواز پہنچی؟ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، جتنے پڑھے لکھے چہرے ہیں ابھی سمجھ میں آئیں گے۔ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی شرط ہے؟ تو پروفیسر واصف علی واصف فرماتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط یہ ہے کہ جو درود پڑھنے والا ہے وہ اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔
تب درود پڑھنا چاہیے. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہم حضور پر درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا حضور تو 1400 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، مدینے میں آرام کر رہے ہیں، اور ہم 1400 سال کے بعد غیر منقسم ہندوستان میں آئے ہیں، ہم درود نہ پڑھیں؟ تو پروفیسر واصف علی واصف نے کہا نا 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 نا، تو حضور کے زمانے میں نہیں، لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہے. حضور تو تیرے زمانے میں ہے. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. سنیے گا، درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. تو پوچھا گیا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. تو کہتے ہیں ایسی ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حضوری کا طریقہ ہے، یہ حاضر باش ہونے کی نشانیاں ہیں. صاحب درود پر بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. میں گزارش کروں گا بڑے محبت اور احترام کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. یہ سرکار امام علی مقام کے نام کی مجلس ہے، لیکن محترم صلاح الدین صاحب قبلہ اور ان کے بھائی، ان کے بھتیجوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے تھے تو پیسے برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لائٹنگ، یہ ڈیکوریٹ، یہ شامیانے، یہ قناعت علماء کی بہاریں، محترم جاوید صدیقی جیسے ناظم کو، غلام احمد رضا جیسے عظیم گونڈوی نعت خواں کو، سلمان رضا صاحب کو بڑے بھائی، محترم جاوید بھائی کے ساتھ سیف رضا صاحب واحدی جیسا عظیم لہجہ، اور پھر مشائخ بلگرام شریف کی عظمتوں کا امین حضور سید سعید میاں شاہ صاحب قبلہ کے قدم کی برکتیں، بڑی بڑی روحانی شخصیتیں تشریف فرمائیں. اگر آپ کے پاس پیسے تھے تو آپ ان پیسوں کو بچا کے رکھتے. بچوں کی اسکول کے اوپن ہونے کا وقت ہے، یہ بستے ہیں، یہ کلاسز کی اسکولیں، کتابیں ہیں، یہ پینسلز ہیں، یہ شوز ہیں، یہ موزے، کتنی ذمہ داریاں ہیں ماں باپ پر. پھر یہ ٹریولنگ کے لیے وہ بسیں، وہ کار، وہ ٹیمپو بچوں کو لے کے جانے کے لیے بڑی ذمہ داری ہے. پیسے تھے تو وہیں پہ خرچ کرتے، یہاں پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ملے گا آپ کو؟ وہ پیسے وہاں لگا دیے گئے ہوتے تو بچے تھوڑا سا صحت مند ہو جاتے، ان کے بستے کا وزن بھی کچھ کم ہو جاتا اور ان کے سفر میں سہولتیں پیدا ہو جاتی. لیکن آپ نے یہاں پیسے کیوں لگائے؟ میرا سوال ہے. اور اگر آپ مجھ کو جواب نہ دے سکیں تو کل کیا کریں گے جب کسی نے چائے خانے پر آپ سے یہی پوچھ لیا تو؟ اور آپ سے بھی یہی پوچھ لیا، آپ کے پاس کولر تھا، اے سی تھی، پنکھے تھے، پھر بھی آپ جا کے فائبر کی کرسی پر بیٹھ کے یا حسین کر رہے تھے، کیوں پسینے بہا رہے تھے؟ جب عظیم شعر پڑھتے تھے میرے بھائی جاوید صاحب تو آپ نظر و نیاز ان کے قدموں میں ڈالتے تھے. اتنے پیسے فالتو ہیں آپ کے پاس میں، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ تحفہ آپ کو دے دوں. جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو جلسوں میں، مشاعرے میں، نعت کی محفلوں میں پیسے برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کو اس کو اس قسم کا جواب دیں گے. انشاءاللہ بولیں. بس جب میں کہوں گا تبھی بولیے گا، کوئی ہنگامہ نہیں. اس قسم کا جواب دیں گے. ان بزرگوں کے دلوں میں ایک عظیم بزرگ کی محبت ہے جن کو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں. بڑا مشہور نام ہے امام جلال الدین سیوطی کا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں میں قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ہر قبر میں مجھے نور نظر آیا. جتنے لوگ اس قبر میں روشنی چاہتے ہیں وہ ذرا محبت سے بولیں. معافی چاہتا ہوں بھائی، زیادہ رخ اپنا موڑ نہیں سکتا، آج آپ کی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کروں گا. ابھی گفتگو کا جو تقاضا ہے وہ مد مقابل سے بات کرنے کی صورت میں یوں ہی ہے. میں اپنے دائیں بائیں جو تمام تر زوار بیٹھے ہوئے ہیں معذرت چاہتا ہوں. سنیں، امام جلال الدین سیوطی نے پوچھا کہ دیکھا تو ساری قبروں میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں عجیب سی سراسیمگی اور عجیب سے خوف میں، خوشی کے اظہار میں آ گیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ ہر قبر میں مجھے نور نظر آ رہا ہے، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو ایک قبر میں زیادہ نور نظر آ رہا تھا. ایک قبر میں زیادہ نور نظر آ رہا تھا، ایک قبر میں مجھے زیادہ نور نظر آ رہا تھا. تو امام جلال الدین کشف قبور کے مالک تھے. آپ اس صاحب قبر کے پاس گئے اور آپ نے جانے کے بعد اس سے سلام کیا تو قبر کے اندر سے جواب آیا. آ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، آ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میں نے سلام کیا تو قبر کے اندر سے جواب آیا
تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اندر سے آواز آئی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا دنیا مجھ کو جلال الدین سیوطی کہتی ہے۔ اندر سے آواز آئی میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا سوال ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے میں نے اس قبر کے میں جو بزرگ تھے ان سے پوچھا اے صاحب قبر ذرا یہ بتا تیری قبر میں، یہ اس قبرستان میں ہر قبر میں اتنی روشنی کیوں ہے؟ سوال سمجھ گئے؟ ہر قبر میں اتنی روشنی کیوں ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مجھ سے اس صاحب قبر نے کہا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، صاحب قبر نے کہا ان قبروں میں روشنی کی وجہ یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے۔ آئے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بہت بڑی بات ہے، آپ نے دعائیں مانگی ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ بیس یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے، ان قبروں میں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو ان قبروں میں حضور آئے تھے۔ میں نے کہا جواب تو مل گیا، پھر میں نے دوسرا سوال اس سے کیا، یہ بتا تیری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تیری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تو صاحب قبر نے کیا کہا سنیں، اور کوئی خاموش نہ رہے۔ صاحب قبر نے کہا میری قبر میں جو روشنی زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ اللہ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے اور مسکرائے بھی تھے۔ پھر میں نے تیسرا سوال کیا صاحب قبر سے، ذرا یہ بتا کہ تیری قبر میں حضور آئے تھے تو مسکرائے کیوں تھے؟ مسکرائے تھے؟ تو صاحب قبر نے کہا کہ اے امام جلال الدین سیوطی، یہ جواب آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ اے امام سیوطی بات یہ ہے کہ میری چھوٹی سی گمتی پر دکان تھی، چھوٹی سی، میں اسی میں بیٹھ کے اپنے بچوں کا دن بھر پیٹ پالتا تھا، لیکن میری ایک عادت تھی جب شام کو اپنی دکان بڑھاتا یعنی بند کرتا معمول کے مطابق، دروازہ بند کرنے کا وقت آتا تو میں 1 روپیہ کا سکہ نکال کے ایک تھیلے میں ڈال دیتا تھا، ایک جھولے میں ڈال دیتا تھا۔ 30 دن میں 30 سکے ہو جاتے تھے، 2 مہینے میں 60 سکے ہو جاتے تھے، 6 مہینے میں 180 کے آس پاس ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی سال بھر 1 روپیہ اس میں ڈالتا جاتا، سال بھر کے بعد وہ جھولا بھر جاتا تھا، اور جب بھر جاتا تھا وہ تھیلا تو میں جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا تو اس سے پیسے نکال کے حضور کی میلاد پہ خرچ کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور میری قبر میں آئے بھی تھے، مسکرائے بھی تھے۔ تو کیا پورا مجمع دائیں بائیں کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے؟ بولے 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 نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا۔ ایک مرتبہ اس شہر کے قبرستان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور اہل فلسطین کی شہادت رب نے قبول فرمائی ہے، ان کے احسان ثواب کے لیے اونچی بولے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ حضور کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، تو آپ آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ بنا لیں کہ انشاءاللہ یہ مجلس رسول کا چراغ میری قبر میں روشنی کا کام دے گا انشاءاللہ۔ دل سے بولیں انشاءاللہ۔ بس بیٹھیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کی میننگ ہوتی ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ سنیں غور سے، اس کی میننگ ہوتی ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کی آیت کا یہ ماحصل یہ نچوڑ ہے، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ عموماً یہ علماء جو ذوی الاحترام بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے ہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر جب کیلنڈر چھپتا ہے ادارے کا تب اس پہ یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے، اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز کی فضیلتیں اور قربانی کی فضیلتیں باور کرائی جاتی ہیں۔ لیکن اس ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے بڑی گیپنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو نماز کے لیے آپ کو عیدگاہ جانا پڑتا ہے، وہ 1 کلومیٹر پہ بھی ہو سکتی ہے عیدگاہ، اور وہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی ہو سکتی ہے، اور پھر قربانی کے لیے آپ کو واپس آنا پڑتا ہے اپنے گھر۔ نہ تو عیدگاہ جاتے وقت آپ قربانی کے بکرے کو لے کے جاتے ہیں، اور نہ قربانی کے بکرے کو ذبح کرتے کے وقت آپ اللہ کے گھر کو گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں۔ یہ ایک آیت کے 2 الگ الگ حکم ہیں جس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو عیدگاہ جانا پڑتا ہے اور اپنے گھر میں ایک مذبح خانہ تیار کر رکھا ہے جہاں قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن صوفیہ کہتے ہیں اس ایک آیت پر اگر ایک ہی وقت میں عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھنا ہے تو کربلا چلیے۔ سمجھا آپ؟ اس ایک آیت پر اگر ایک ہی وقت میں عمل کرنا ہو تو کربلا چلیے، جہاں ایک ہی وقت میں امام حسین نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور قربانی بھی دے رہے ہیں۔
عبد الرحمن فیضی نے کہا تھا ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے، سجدے میں ہے تو شرح فصل لے ربکا، گردن کٹا کے مانیے ونہر حسین، فصل لے ربکا ونہر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو امام علی مقام نے اس ایک آیت کو ایک ہی وقت میں اپنے معمولات میں لا کر کے اعلان کر دیا کہ اس آیت کا نور، اس کی تجلیاں، اس کی برکات اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ امام حسین کون ہے؟ بیٹھ جائیں۔ یہ جو بچے بے وجہ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، میں گزارش کروں گا دائیں بائیں جو ذمہ دار ہیں، صلاح الدین بھائی، اعظم بھائی وغیرہ میرے، تو اور میں نام نہیں جانتا لیکن محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ذرا سا بچوں کو جو جن کی ضرورت نہ ہو ان کو دائیں بائیں روک دیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سنیں آپ، یہ امام حسین کون ہے جن کا غم تمام تر غموں کا امام کہلاتا ہے۔ آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑے گا، آپ کو ان کے بایو ڈاٹا کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ جب مینار دیکھ کر کے یا حسین کہتے ہیں تو یہ تو پتا کریں کہ اس بنیاد کی اینٹ کیسی تھی جس پر یہ مینار چمک رہا ہے، وہ درسگاہ کیسی تھی، وہ کلاس روم کیسا تھا، وہ خانقاہ کیسی تھی، وہ نشست گاہ کیسی تھی جہاں امام حسین سرکار کی پرورش ہوئی ہے۔ اب میں تاریخ کے کچھ جملے بات کرتا ہوں، علماء کرام کی قدم بوسی کرتا ہوں، آپ کا دل کہے تو سنیے گا، ورنہ بہت ساری بات ہے، میں اختلافی بات نہیں کرتا۔ ہاں لوگ بہت ساری باتیں یوٹیوب اور ویڈیو کے ذریعے سے کرتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے بارے میں، لیکن یہ حلفیہ بات ہے کہ میں نے کوئی بات کسی بالخصوص سرکار غوث اعظم کے حوالے سے آج تک بغیر کسی دلیل کے نہیں کہی۔ یہ بات میں غلاف کعبہ تھام کے بول سکتا ہوں، ٹھیک؟ بس اتنا ہے کہ جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے، کیا بات ہے، بس مجھے تعلیم ہی دی گئی ہے اور میں کوئی بات نہیں کرتا، میں ساری باتیں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں، میرے لیے ان علماء کرام کی جوتیاں کافی ہیں۔ یہ سماعتوں کے بہرے نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں کہ جو چاہے ہم بول دیں اور یہ خاموش۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے، عشق رسول کے طریقے سے دھڑکتا ہے۔ ہم لوگ آوارہ نہیں ہیں بات کرنے، ٹھیک ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لاڈلا بیٹا جسے حسین کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں میں نے کتنی راتیں گزاری ہیں کربلا میں، اللہ کا شکر ہے مجھے یاد نہیں میں نے کتنے سفر کیے بغداد و نجف و کربلا کے۔ آئیے اس بات کی طرف اپنی بات کو متصل کرتے ہیں اور مدغم کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ امام حسین کون ہے جن کا ذکر آپ تقریباً 12-13 دن سے منا رہے ہیں؟ 12-13 راتوں میں آپ شریک ہو کر کے ان کے نام پر حق حسین، مولا حسین کے نعرے لگاتے ہیں۔ سنیں بھائی، آپ بیٹھے صلاح الدین بھائی، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 25 سال عمر شریف ہو چکی تھی اور حضور کی شادی نہیں ہوئی، میرے آقا کی فرسٹ میرج بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت مکہ شریف میں سب سے بڑی پیسے والی عورت کا نام تھا خویلد کی بیٹی، جن کو حضرت خدیجہ کہا جاتا ہے۔ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں، سن لیں بھائی، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بٹھانا سمجھا، ادھر دیکھتے رہیں، کوئی بھی آواز ہو حسین کی آواز سے تھوڑی بہتر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں 25 سال حضور کی عمر شریف ہے، ابھی حضور کی شادی نہیں ہوئی۔ اس وقت مکہ شریف میں ایک عورت تھی جس کو مخدومہ خدیجہ کہا جاتا ہے، یہ مکہ شریف کی سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی، 40 اونٹوں پر ان کا سامان رہتا تھا، سب سے زیادہ پیسہ پورے مکے میں اگر کسی کے پاس تھا تو ان کے پاس تھا۔ ان کی 2 الگ الگ موقع پر شادیاں ہو چکی تھی، ان کے بیٹے بھی تھے، لیکن شوہر یا تو انتقال کر گئے تھے یا طلاق شدہ، یا تو طلاق دے دیا تھا۔ مخدومہ خدیجہ کی 40 سال عمر تھی، اس کے بعد آپ نے تیسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور یہ خواہش کی تھی اب میں تیسری شادی نہیں کروں گی۔ ارے سعودی میں یہ سیرہ تو آپ کو بنانا چاہیے، بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہیدان کربلا، عاشقان شہیدان کربلا، غلامان شہیدان کربلا، مسلک اعلی حضرت علامہ آصف رضا سیفی صاحب قبلہ۔ سنیے محبتیں، یہ کپڑے چلے جائیں گے بغداد شریف، دعا کریں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کسی کی نظر ہو جائے انشاءاللہ۔ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، علماء کرام اس کو اوپر رکھیں ہیں، میں استعمال کروں گا تو پھر یہ سمجھے
استعمال شدہ ہو جائے گا، ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ میں اپنے بڑے بھائی کی طرف سے یہ قبول کرتا ہوں، آپ سب اس کے حقدار تھے، میں تو آپ کے قدم کے نیچے بیٹھنے والا شخص تھا۔ سنیں تھوڑی سی بات سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ شریف میں شمولیت ہے، حضور مکہ شریف میں ہیں، اور اس وقت ایک عورت ہے جس کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، اس کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور تیسری شادی کا ارادہ انہوں نے ترک کر دیا، کہا میں تیسری شادی نہیں کروں گی۔ ان کی سہیلیوں نے کہا خدیجہ تیری عمر ہی کیا ہے، سب سے حسین لگتی ہے، تیرے زلفوں کے ترازی عشق کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اے خدیجہ تو شادی کر لے۔ آپ نے انکار کر دیا، کہا مجھے مردوں سے نفرت ہوتی ہے، مجھے مرد جیسی صنف سے نفرت ہو گئی ہے، میں تیسری شادی نہیں کروں گی۔ 2 الگ الگ موقع پر میں الگ الگ مردوں کی نکاح میں تھی، اور وہ دونوں نہ رہے، میرا ایک بیٹا ہے، اب میرا کاروبار ہے، ساری توجہ میں اپنے کاروبار کی طرف کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن امی خدیجہ کہتی ہیں ایک دن میں مدینہ مکہ شریف میں جا رہی تھی تو ایک گلی سے گزری تو ادھر سے حضور آ رہے ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ امی خدیجہ کہتی میں نے حضور کو کبھی دیکھا نہیں، تعریف میں نے بہت سنی تھی، حضور کی پیشانی دیکھی، حضور کی پلکیں دیکھی، حضور کے ابرو دیکھے، حضور کی چشمان نور دیکھی، حضور کے لب دیکھے، حضور کے رخسار دیکھے، حضور کا ذقن مبارک دیکھا، تو امی خدیجہ کہتی ہیں حضور میری آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے، میں سمجھ لیا کہ حضور یہی ہیں، آمینہ کا لال یہی ہے جس کے حسن کی باتیں میرے گھر میں ہوتی ہیں۔ امی خدیجہ کہتی ہیں کہ میں راتوں کو جب اپنے بستر پہ آتی تو مجھے حضور یاد آتے۔ کیا کہا تھا غزل کے شاعر نے؟ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے، یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا۔ وہ عورت جس کو مردوں سے نفرت ہو گئی تھی، حضور کو دیکھا تو حضور سے محبت ہو گئی۔ امی خدیجہ کہتی میری راتیں حضور کو یاد کرنے میں ختم ہوتی تھیں، اور میں اپنے کاروبار میں بیٹھتی تھی تو حضور کی آنکھیں، حضور کے چہرے، حضور کی لب رخسار مجھے یاد آتے۔ میرے کاروبار میں مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو میرا بزنس کا سامان بصرہ لے کے جائے، جو کویت کے بارڈر پر ہے، اور پھر آگے کرکوک سلیمانیہ سے کراس کرے ملک شام جس کو سیریا کہتے ہیں، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، جس شہر میں مخدومہ سکینہ کی مزار شریف ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو تو بتا دوں اسی شہر میں بلال حبشی بھی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں عمر بن عبدالعزیز بھی آرام کر رہے ہیں، اسی شہر میں سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے جناب خالد بن ولید بھی آرام کر رہے ہیں۔ اگر بولنے چاہو تو بولو اسی شہر میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی بھی لیٹے ہوئے ہیں، اسی شہر میں جناب محسن کی بہن، حسن کی بہن، حسین کی بہن، جناب مولائے کائنات کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی بیٹی، جناب عبداللہ کی بیوی اون و محمد کی ماں، جناب جعفر طیار کی بہو ثانی زہرہ مخدومہ زینب آرام کر رہی ہے۔ اسی مبارک قبرستان میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ معلوم ہے یہ مبارک شہر ہے۔ امی خدیجہ کہتی میں نے سوچا تھا کہ میری بزنس کا سامان کوئی اور لے کے نہ جائے، میسرہ غلام کے ساتھ کچھ میرے اور خادم ہیں، ان کے ساتھ میرے جو سامان بزنس سے تجارت ہے وہ لے کر کے ابو طالب کا بھتیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میری بزنس کا سامان محمد عربی بیچنے کے لیے بصرہ اور ملک شام چلے جائیں۔ الگ الگ ایریے کے نام آتے ہیں، سبحان اللہ۔ سنیں آپ تو جناب ابی طالب کو بلایا، کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بھتیجے کو میرا بزنس میں سپورٹ کرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے اجازت دے دیں۔ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، لمبی داستان ہے، کسی موقع پر حضور کی شادی کی بات کروں گا، اس میں سارا چپٹر آئے گا۔ ابھی مجھے امام حسین کی بنیاد کی بات کرنی ہے، امام حسین کی درسگاہ کی باتیں کرنی ہے۔ جناب آقا کریم نے امی خدیجہ کا سامان لیا، میسرہ غلام تھا، اس کو لے کر کے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب بڑی لمبی داستان ہے، سامان بیچا، بڑی برکتیں ہوئی۔ حضور جب واپس آئے، جب تک واپس نہیں آئے تھے، امی خدیجہ کہتی ہیں میں بزنس کے پیسوں سے زیادہ محمد عربی کا انتظار کر رہی تھی۔ حضور جب سے مکہ شریف سے چلے گئے تھے، مکے کی گلیاں سونی ہو گئی تھی، حضور نہیں تھے، سورج نکلتا تھا لیکن اندھیرے کا احساس ہوتا تھا۔ جب حضور آئے تو میں نے کہا کہ بٹھائیں محمد عربی کو، حضور کو بٹھائیں، ابھی جناب ابی طالب کے بھتیجے کو بٹھا دیں، اور میں حساب کتاب کرنے کے لیے ان کے پاس آتی ہوں۔ امی خدیجہ سب سے بڑی پیسے والی عورت، 40 سال کی عمر ہے، 2 مرتبہ الگ الگ موقع پر شادیاں ہو چکی ہیں، اور میرے آقا کی فرسٹ میرج بھی نہیں، پہلی شادی بھی نہیں ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں میں لیکھا جوکھا لے کے بیٹھ گیا، پورا حساب کتاب کرنے کے لیے بیٹھا، سامنے امی خدیجہ بیٹھ گئی، عورت بیٹھی حضور کے سامنے، اور کہا یہ بتائیں کہ میرا یہ سامان کتنے کا بکا؟ حضور فرماتے ہیں کہ سوکھی کھجوریں اتنے کی بکی، چھوٹی والی اتنے کی بکی، بڑی والی اتنے کی بکی، اجوا اتنے کی بکی، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اجوا کی علامہ مرتضیٰ زیدی بلگرامی کے قول کے مطابق اجوا کھجور کی پیدائش ہو چکی ہو، اس قول کو فالو کرتے ہیں تو یقین کر لے کہ اس وقت اجوا کھجور پیدا ہوئی۔ اور اگر
سلمان فارسی کی باغ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یہ بھی یقین کر لیں کہ اجوا کی جگہ کوئی اور کھجور رہی ہوگی. ٹھیک ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حساب دے رہے ہیں. امی خدیجہ فرماتی ہے میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی, حضور میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میری آنکھیں بار بار اٹھ اٹھ کر کے حضور کو دیکھتی تھی. سبحان اللہ, میری آنکھیں بار بار اٹھ اٹھ کے حضور کو دیکھتی تھی. امی خدیجہ کہتی میں اکسا اکسا کر کے حضور سے کہتی یہ بتائیں کہ یہ سامان کتنے کا بکا ہے, تو حضور میری طرف آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے, بس جھکی ہوئی آنکھوں سے کہتے تھے یہ اتنے کا بکا, یہ اتنے کا بکا, یہ اتنے کا بکا. کیا کہا میری امام نے, یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کرتے. سبحان اللہ. امی خدیجہ کہتی حضور میری طرف نظریں نہیں اٹھاتے تھے, حضور مجھے دیکھتے نہیں تھے, نظریں جھکا کر کے حضور مجھے حساب دیتے تھے. مجھے دیکھا تک نہیں حضور نے کہ سامنے جو عورت بیٹھی اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اس کی زلفیں کیسی ہیں, اس کی پیشانی کیسی ہے, اس کے لب کیسے ہیں. امی خدیجہ فرماتی میں بار بار ٹرائی کرتی رہی کہ شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں, لیکن حضور نے میری طرف دیکھا نہیں. حساب کرتے رہے. امی خدیجہ نے ایک جملہ کہا, دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. آپ فرماتی بڑے بڑے امیر زادے, بڑے بڑے رئیس زادے میرے گھر میں جب بزنس کا سامان جب مجھ سے شیئر کرتے, جب میرے گھر میں حساب دینے کے لیے آتے تو ان کا قلم بعد میں چلتا تھا, میری آنکھوں کی طرف وہ چھپ چھپ کے دیکھتے تھے, میرے چہرے کی طرف وہ چھپ چھپ کے دیکھتے تھے. امی خدیجہ کہتی لیکن میرا حسن اگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے کھایا ہے. اللہ 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 اللہ, ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. حضور کی زلفیں کیسی تھی, جو آیا سمٹ گیا, جو آیا مقید ہو گیا, جو آیا اسیر ہو گیا. شاعر نے کہا تھا کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا آپ کی. دیکھیں شعر پڑھتا ہوں, بڑا شعر پڑھتا ہوں, بس مشکل ہے ذرا سا, بس ایسے بڑوں کے سامنے آسان ہو سکتا ہے. کھلنا ہوا دراز جو زلفوں کا آپ کی, رسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی. کیا کہنے, یہ میرے آقا کے حسن کا کمال ہے. امی خدیجہ کہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا نہیں, اور جب دیکھا نہیں تو میرے دل میں حضور کی اور محبت بیٹھ گئی. پھر بالآخر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کا پیغام بھیجا. حضور کے چچا جناب ابی طالب نے, ان کی بیوی اور حضور کی چچی مخدومہ فاطمہ بنت اسد نے, جو بعد میں مولا علی کائنات کی ماں ہوتی ہیں, انہوں نے ایکسپٹ کیا یہ رشتہ مجھے بہت منظور ہے. ام ایمن نے بھی پسند کیا یہ رشتہ بہت اچھا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شادی کا دن آیا. پیر کرم شاہ زری نے اور دیگر بزرگوں نے, علامہ مختار احمد نعیمی شاہ صاحب نے اس واقعے کو قلم بند کیا ہے. کہا جب حضور کے نکاح کا وقت آیا نا تو جناب ابی طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیری شادی میں بڑے بڑے عمرہ اور بڑے بڑے رؤسائے مکہ آنے والے ہیں, تیری شادی میں بڑے بڑے مشہور لوگ, بڑی بڑی ہستیاں آنے والی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی شادی میں اپنے کسی خاص مہمان کو بلا لے, اپنے کسی خاص مہمان کو اپنی شادی میں بلا لے جو خصوصی مہمان, چیف گیسٹ کی حیثیت سے ہو. آواز پہنچی, بولے بھئی آواز پہنچی. حضور سے کہا جناب ابی طالب نے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے, تیری شادی میں کوئی چیف گیسٹ بن کر کے آ جائے. تو حضور رونے لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں. حضور نے فرمایا تھا اے میرے چچا جناب ابی طالب, میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو 2 مہینے کا تھا, اپنی ماں کے پیٹ میں, تب مدینہ شریف میں دار نابغہ محلے میں میرے ابو جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سمجھے آپ, 40 سال پہلے جن کی قبر شریف کھلی تھی. کتاب کا نام ہے نشانات عرض نبوی, اس کے رائٹر کا نام ہے ڈاکٹر مصباح الدین شکیل. مقدمہ لکھا ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید نے, اور اس کتاب میں آپ پڑھیں گے دیکھیں گے حضور کے ابو کی قبر کی تصویر نظر آئے گی. یہ کتاب میں نے آج سے 14 سال پہلے خریدا تھا, جو تقریباً 950 روپے کی تھی. اس وقت 1500 روپے کی ملے گی, وہ بھی ملنا مشکل ہے. یہ مکہ شریف میں زمزم ٹاور میں مل سکتی ہے. میں نے بتا دیا آپ کو, حوالے کی بات کرتے ہیں, سن لیں آپ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو کا دار نابغہ میں انتقال ہوا تھا. 40 سال پہلے ان کی قبر کھل گئی تھی. جسم تو جسم ہے, کفن بھی سلامت تھا. باتیں میرے ٹاپک پہ ابھی نہیں ہیں, سنیں آپ. میرے آقا فرماتے ہیں جناب اے میرے چچا, میرے ابو کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا, اور میں جب 6 سال کا تھا تو میری ماں جناب امی آمنہ کا ابوا شریف میں انتقال ہو گیا. جب میں 8 سال کا تھا تو جناب ہاشم کے بیٹے میرے دادا جناب عبد مناف کے پوتے حضرت عبد المطلب کا مکہ شریف میں انتقال ہو گیا. میرا کوئی نہیں مکہ شریف میں, آپ میرے سرپرست ہیں, اور آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. تو اے چچا, میں نے خصوصی مہمان کے لیے ایک ذات کا انتخاب کر لیا.
میں نے ایک ذات کو چیف گیسٹ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ دیکھنا یہ دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا اس ذات کا نام سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، جس کو حضور نے اپنی شادی میں خصوصی مہمان بنایا تھا۔ ایک درس عبرت بھی ہے، ایک قانون بھی ہے، ایک آئین بھی ہے، ایک آرٹیکل بھی ہے۔ آپ چاہے تو اسے بہت کچھ سمجھنے سیکھنے کے لیے اپنے گھر لے کے جا سکتے ہیں۔ جیسے جناب ابی طالب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اے محمد عربی اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لو، تو میرے آقا نے فرمایا تھا میرا دل کہتا ہے میں اپنی شادی میں کسی کو مہمان بناؤں تو وہ اور کوئی نہ ہو امی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اپنی ماں کو اپنی شادی میں حضور نے خصوصی مہمان بنایا تھا۔ امی حلیمہ کی موجودگی میں جناب خولت جناب ابی طالب نے نکاح پڑھایا، نکاح خواہ کی حیثیت سے یہ حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ حضور کی فرسٹ میرج تھی، جو بیوی حضور کے نکاح میں آئی تھی ان کی تیسری شادی تھی اور حضور کی یہ پہلی شادی۔ ان کی عمر 40 سال کی، حضور کی 25 سال کی تھی۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کے شہر میں سسٹم یہ ہمارے شہر میں کہ جب بارات جائے گی دولہا جائے گا تو دلہن کو میکے سے لے کر کے سسرال لے کے آئے گا۔ مکہ شریف میں یہ ریت یہ رواج نہیں تھی۔ مکہ شریف کا طریقہ کار کیا تھا، جب بارات لے کے لوگ جائیں گے لڑکی والے کے پاس، نکاح کے بعد لڑکے کو وہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہ اپنی سسرال میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ حضور کی سسرال کہاں تھی؟ مکہ شریف میں۔ کہاں تھی؟ اونچی بولے، آواز بلند ہونی چاہیے۔ کہاں تھی؟ مکہ شریف میں۔ کہاں تھی؟ کہاں تھی؟ بیر طوا کے پاس تھی، مالا قبرستان میں تھی، مسجد شجرہ کے پاس تھی، مسجد جن کے پاس تھی۔ بتا دوں آپ کو حضور کی سسرال کہاں تھی؟ بتا دیں، جب جائیں گے تو چلیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ معلوم ہے حضور کی سسرال کہاں تھی؟ آپ جب مکہ شریف جائیں گے تو سب سے عظیم معظم اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ میں طواف کریں گے اور صفا مروہ پہ دوڑ لگائیں گے، سعی کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ آپ جب صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو مروہ تک پہنچنے کے بعد وہاں ایک دروازہ ہے، وہ جدید باب ہے، وہاں سے تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر اولڈ گیٹ آف مروہ ہے، پرانا باب مروہ ہے، پرانا باب مروہ ہے۔ آپ وہاں پر پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں سے تقریباً آپ بائیں طرف مڑیں گے 15-20 فٹ کے فاصلے پر تو آپ کو ایک مبارک دیوار نظر آئے گی۔ وہ دیوار حرم شریف سے ملی ہوئی ہے، وہیں پر کھڑے ہو کے ہلکی ہلکی سانس کھینچیے گا تو حضور کے گھر کی خوشبو محسوس ہوگی۔ اگر کوئی بولے تو بولے سبحان اللہ۔ اسی گھر میں مخدومہ زینب پیدا ہوئی، اسی گھر میں مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی، اسی گھر میں ام کلثوم پیدا ہوئی۔ شاید کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہتے اسی گھر میں امام حسین کی ماں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضور کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، بعد میں ایک کنیز کی شکم نور سے وارد ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آہستہ آہستہ آپ امام حسین کی درسگاہ تک پہنچ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ اونچی بولیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب و رقیہ ام کلثوم مخدومہ کائنات، جن کو مخدومہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بیوی کا نام ہے خدیجہ۔ کیا نام ہے؟ حضور کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، غریب تھی کہ امیر؟ بہت امیر تھی، مکے میں سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی۔ ان کا انتقال مکے میں ہوا کہ مدینے میں؟ وہ بھی سن لیں۔ 9 رمضان شریف کو، کب؟ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، 9 رمضان شریف کی رات میں ان کی سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئی۔ ہاتھ اٹھا کے پھر کوئی ایک آدمی بتایا کہ یہ غریب تھی کہ امیر؟ بولے بھائی، امیر تھی۔ انہی سے ملنے کے لیے ان کی سہیلی 9 رمضان شریف کو، کب؟ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تب ان کی سہیلی ان سے ملنے کے لیے آئیں تو گھر میں کیا دیکھا کہ اندھیرا تھا۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ گھر میں کیا دیکھا؟ اندھیرا تھا۔ گھر میں کیا دیکھا اس نے؟ تو اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی سہیلی فرینڈز مخدومہ خدیجہ سے بولا، اے خدیجہ۔ سہیلی نے کہا، اے خدیجہ۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا تیرے گھر میں اندھیرا کیوں ہے؟ تو آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ چراغ نہیں ہے۔ سننا، ابھی آپ نے 2 مرتبہ کہا کہ وہ سب سے بڑی امیر تھی، سب سے امیر تھی۔ سنیں، امی خدیجہ کی سہیلی نے کہا تیرے گھر میں چراغ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اندھیرا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا چراغ نہیں ہے۔ کہا جلا لیتی؟ کہا تیل نہیں ہے۔ کہا منگا لیتی؟ تو امی خدیجہ رو کے بولی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کہا تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے خدیجہ؟ سارے پیسے کیا ہو گئے؟ تو امی خدیجہ کے دوپٹے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی۔ اب تیرے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا ہوگا، مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے۔
میرے سب کچھ تو حضور ہیں، مجھے حضور مل گئے، کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہے، میں نے اپنی ساری پراپرٹی حضور کے نام پہ قربان کر دی، ساری پراپرٹی۔ آج لوگ اپنے بھائی کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں، لوگ اپنے باپ کو وقت سے پہلے مار دیتے ہیں، اگر بیٹی غریب ہوتی ہے تو اسے گھر کے بیٹوں کی شادی میں دعوت نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بچوں کے آنے سے میری انسلٹی ہوتی ہے، انفیکشن ہوتا ہے، میرے اچھے فلیٹ اچھے بستر پہ اس کے بچے ناپاکی پیدا کرتے ہیں، غریب بچیوں سے نفرت ہوتی ہے۔ سنیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم اور حضور کا آئین، حضور کا آرٹیکل، اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں دل سے بولے انشاءاللہ۔ امام حسین کی مجلس ہے اور غم حسین کی سرحد نور تک تھوڑی دیر کے اندر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو درسگاہ کا پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا جو بنیاد کی یہ عمارت چمک رہی ہے، اس کی وجہ بنیاد کی وہ اینٹ ہے جس کو ہم کم جانتے ہیں، جس کو مخدومہ فاطمہ و علی کہتے ہیں، امی خدیجہ کہتے ہیں، زینب و خدیجہ اور عائشہ کہتے ہیں۔ سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سنیں بھائی، بیٹھ جائیں یار، کوئی ضروری کام نہ ہو تو لوگوں کو روک دیں آپ، ٹھیک ہے؟ مجھے بتایا تھا کہ راستے تو اور بھی چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ سن لیں آپ تھوڑا سا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیٹے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، اے مولی صاحب، اے بیٹا بیٹھو، بیٹا بھائی بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھاؤ، وہاں بٹھاؤ، جاؤ نکل جاؤ، ادھر مت آنا بھیا، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، معافی چاہتا ہوں، آپ ادھر جائیں گے، پھر ادھر سے کوئی آئے گا تو پھر یہاں پر کیا مونگ پھلی بیچنے کے لیے بڑی دقت ہو جائے گی۔ پہلے سے بتا دیا ہوتا تو اس رات کہیں اور چلے گئے ہوتے، کسی اور کے پاؤں دبا دبا کے حضور کی باتیں کسی کو سنا دی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ امی خدیجہ کی 9 رمضان شریف کو طبیعت زیادہ خراب ہوئی، حضور کی یہ بیوی ہیں اور حضور کی پہلی شادی ہوئی ہے، ابھی حضور نے دوسری شادی بھی نہیں فرمائی۔ امی خدیجہ کی طبیعت زیادہ علیر ہوئی تو اسی رات میں امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضور کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں مخدومہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بیوی اپنی ماں کے قریب چارپائی کے قریب بیٹھ کر روتی تھی، اپنی ماں کے ہونٹوں کو چومتی تھی، اپنی ماں کے ہاتھ۔ اب اگر کوئی آ جائے گا تو میں اٹھ جاؤں گا بھائی، سیدھی سی بات ہے، کیا تماشا بنا، ٹھیک ہے؟ لگ رہا ہے کہ ملٹری آئی ہوئی ہے ادھر سے، پولیس والے کتنی ذمہ داری سے آپ کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی کام نہیں، خالی رات سے گھٹ کا کھانا ادھر ادھر جانا۔ دنیا کے 50 ملکوں کے لوگ اس چینل کے ذریعے سے دیکھتے ہوں گے، وہ بھی سوچتے ہوں گے کہاں پھنس گیا آج، ہاں خدا را کوئی کمیٹی والا کوئی آدمی ادھر سے نہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اپنی پگڑیاں اپنے پاس رکھیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹھیں آپ۔ میں یار کوئی اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی، آپ کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ہر 2 منٹ کے بعد ایک آدمی ادھر سے آتا ہے، ایک آدمی ادھر سے آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ سید شباب میں سب ناراض ہوتے ہیں تو میں انہیں بہت سمجھاتا ہوں، لیکن جب میں ناراض ہوتا ہوں تو مجھے کون سمجھائے گا؟ وہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ میرا مزاج نہیں ہے، 30 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے۔ سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حضور کی بیٹیاں رو رہی ہیں، مخدومہ زینب روتی ہے، مخدومہ ام کلثوم روتی ہے، مخدومہ فاطمہ روتی ہیں، 4 بہنیں حضور کی لپٹ لپٹ کے دوسرے سے روتی ہیں، کوئی امی خدیجہ کے ہاتھوں کو چومتی ہے، امی خدیجہ کا ناش مبارک رکھا ہوا ہے، حضور اپنی بچیوں کو تسلی دیتے ہیں، اے میری بیٹی رو مت، تیرا باپ محمد موجود ہے، تیرا باپ محمد موجود ہے۔ لیکن حضور کی بیٹیاں کبھی اپنی ماں کے ہونٹوں کی طرف دیکھتی ہیں، اپنی ماں کے پیشانی کی طرف دیکھتی ہیں۔ ایسی عظیم سخاوتوں کا پیکر، ایسی عظیم شان دیانتدار عورت جس کے دل کے اندر صرف حضور کی محبت تھی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صبح ہوئی نا تو قبیلے کی عورتیں آ گئیں، میرے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، تسلیاں دی، میں نے بلایا اپنے غلاموں کو، میری خدیجہ کے لیے قبر کھودو، قریب میں قبرستان ہے، تقریباً وہاں سے آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے حضور کے گھر سے۔ میرے آقا فرماتے میری بیوی کے لیے قبر کھودو۔ جب قبر کھود کے تیار کر دی گئی نا تو غلاموں نے کہا آقا قبر تیار ہو گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے لے چلو، میری بیوی خدیجہ کی قبر کے پاس لے چلو، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے میرے خاندان کی عورتوں، میری خدیجہ کو غسل دے دو، اس کے کفن کا انتظام کرو، میں اس کی تدفین کی جگہ دیکھ کر کے آتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مالا قبرستان، یہ وہی قبرستان ہے جس میں سرکار صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں۔
یہ وہی قبرستان ہے جس میں مخدومہ اسما بنت امیس مخدومہ فاطمہ کی سہیلی لیٹی ہوئی ہیں. یہ وہی قبرستان ہے بصرہ میں لیٹے ہوئے زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر لیٹے ہوئے ہیں جن کو کعبے کے اندر یزیدیوں نے شہید کیا تھا. یہ وہی قبرستان ہے جس میں سرکار فضیل بن عیاس جو ڈاکوؤں کے سردار تھے توبہ کیا تو ولیوں کے سردار بن گئے, وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں. اور با ایمان حضور کے ازداد و امجاد کی قبور ہے نور اسی مبارک قبرستان میں ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرما دے. ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. غلاموں نے کہا حضور یہ قبر ہے آپ کی بیوی امی خدیجہ کی. میرے آقا نے دیکھا تو رونے لگے. حضور نے اپنی نالین شریف اتاری, چپل شریف اتاری حضور نے, اور اپنی بیوی کی قبر کے اندر اتر گئے. کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی قبر میں گیا ہو. میرے آقا اپنی بیوی کی قبر میں اتر گئے. اترنے کے بعد حضور نے اپنے جبے کو ترتیب سے سجایا اور اپنی بیوی کی قبر میں لیٹ گئے. قبر کے اندر حضور لیٹے ہوئے تھے. امی خدیجہ کا غسل ہو رہا تھا, ابھی ان کو نہلایا جا رہا تھا. میرے آقا کی آنکھیں برس رہی تھی. جب حضور باہر نکلے نا تو حضور کے غلاموں نے کہا تھا آقا کیا بات ہے, آپ اپنی بیوی کی قبر میں لیٹے ہوئے تھے, ابھی تو تدفین عمل میں نہیں آئی ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے آ جانے سے اب میری خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا, اسے وحشت نہیں ہوگی, میرے جسم سے مانوس ہے وہ. حضور فرماتے میرے جسم کی خوشبو اس کو تسلیاں دیتی رہیں گی, اس کو دلاسے دیتی رہیں گی. پھر حضور تشریف لائے. امی خدیجہ کا جنازہ اٹھا. سب سے زیادہ حضور کی بیٹیاں رو رہی تھیں جن کا زمین پر حضور کے علاوہ کوئی نہیں تھا. وہ 7, 6, 8, 11 سال کی عمروں کی حضور کی بچیاں تھیں. یہ وہ 4 بچیاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ اٹھا ہوا ہے. حضور اپنی بچیوں کو بار بار تسلیاں دیتے تھے اور مخدومہ کائنات کی حالت دیگر کو تھی. ان کی تدفین عمل میں آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی پرورش پر زیادہ دھیان دیا. لیکن آپ تو پھولوں کی بارش میں بھی زخمی ہو جاتے ہیں. حضور پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی مکہ شریف میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے نا تو 100 کلو کی اونٹ کی اوجڑیاں حضور کی پشت پہ لا کے ڈال دی جاتی. مکے کی در و دیوار حضور پر ہونے والے ظلم سے آنسو بہاتے تھے. مکے کے پہاڑ حضور پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کے روتے تھے. در و بام ہوائیں بھی حضور کی غم میں شریک ہوا کرتی تھی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب زخمی ہو کر کے اپنے گھر آتے تھے تو مخدومہ زینب اور رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور بٹھاتے تھے. اپنے جسم پہ لگے ہوئے خون کے دبوں کو صاف کرتے تھے اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بچیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرماتے. کبھی کبھی سپورٹ کرتی تھی ام ایمن, حضور کی ماں کے بعد ماں. یہ کون ہے ام ایمن؟ حضور کو جس نے پیدا کیا اس ذات کا نام ہے امی آمینہ. جس نے دودھ پلایا اس کا نام ہے امی حلیمہ. جس نے حضور کے بچپن سے لے کر کے مدینہ شریف تک حضور کی خدمت کی اس کا نام ہے ام ایمن. میرے آقا فرماتے ہیں ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. جس کو حضور نے اپنی ماں کا ٹائٹل دیا ام ایمن نام تھا. وہ کبھی کبھی حضور کی بچیوں کا خوب خیال رکھتی تھی. میرے آقا کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کے لیے کھانا بناتے تھے. ابھی بچیوں کی عمر زیادہ نہیں تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین کو صبر کی تعلیم کہاں سے ملی؟ اسی کلاس کا صدقہ جس کلاس اسکول کی کانوینٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دیر میں اپنے گھر تشریف لے گئے تو دروازے پر حضور کی 4 بچیاں رو رہی تھیں. زینب، رقیہ، ام کلثوم سسک سسک کے رو رہی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا میری بیٹی کیا بات ہے؟ 4 بچیاں حضور سے لپٹ گئیں. میرے آقا فرماتے کیا بات ہے میری زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم کیا بات ہے؟ تو 4 بچیوں نے کہا اب بابا جان آپ پر بڑے ظلم ہوتے ہیں، آپ کا جسم تھک گیا ہے، آپ کے جسم کو بڑی چوٹیں آئی ہیں، روزانہ آپ کے زخم پر اضافہ ہو رہا ہے. مکے کے دشمن آپ کو ہمیشہ ہر وقت آپ کو پریشان کرتے ہیں، پتھروں کی بارشوں میں آپ کو رکھتے ہیں. آقا اور آپ رات کے آخری حصے میں آتے ہیں تو ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. میرے ابو جان آج ہم 4 بہنوں نے یہ سوچا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھانا بنائیں گے. بابا جان اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کے آپ کو کھلائیں گے. اسی ارادے کے ساتھ میں آج 4 بہنوں نے ارادہ کیا، یقین کیا اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی پانی لے کے آیا، کوئی پتیلی لے کے آیا، کوئی چاول لے کے آیا، کوئی لکڑیاں لے کے آیا، کوئی جلانے کا سامان لے کے آیا. حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں سب چولہے پر ویسے ہی چولہے کے پاس بیٹھ گئیں جیسے میری ماں خدیجہ بیٹھ کے ہمارے لیے کھانا بنایا کرتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں جیسے ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی، لکڑیاں جل گئیں، پتیلی گرم ہو گئی، پانی گرم ہو گیا اور پھر چاول ڈال دیا گیا. مثال کے طور پر کھانا پک کے تیار ہونے والا ہی تھا.
حضور کی بچیاں سسک کے روئیں کہ دروازے پر کسی نے لات ماری، دروازہ کھل گیا، ہم ڈر گئے، میں نے کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ محلے کے وہ ٹپوری قسم کے وہ بدماش بچے ہیں، چور اچک کے بچے ہیں، حکم کا بیٹا بھی تھا، ابو لہب کا بیٹا بھی تھا، یہ 6-7 لڑکے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ میرے آقا نے اپنی بچیوں کی تنہائی میں اس قسم کے ظلم کے ماحول کو دیکھا تو حضور فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو حضور کی بیٹیاں رو کے بولی ابو جان، وہ سب گالی دیتے ہوئے گھر کے اندر آ گئے تھے، آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، کہاں گیا محمد؟ کہتا ہے خدا ایک ہے۔ کہاں گیا محمد؟ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہاں گیا محمد جو بیواؤں کے سر کا آنچ چلے، یتیموں کا سہارا بنتا ہے؟ کہاں گیا؟ تو ہم نے کہا کہ ہمارے بابا جان کی تبلیغ کے لیے گئے ہوں گے، ہمارے کچھ کھان پان کا انتظام کرنے کے لیے گئے ہوں گے، ان ظالموں کے ارادے صحیح نہیں تھے، ہمیں پریشان کرنے کا اور آپ کو پریشان کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور فرماتے میری بیٹیوں پھر کیا ہوا؟ میں اس کی باتیں کر رہا ہوں اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو کائنات کی ڈلیوری کا سبب ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں ان ظالموں میں سے ایک ظالم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اس نے پتیلی کا ڈھکن کھولا۔ جب ڈھکن کھولا نا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس میں کھانا پک رہا تھا یا پک چکا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ میرے بابا جان کے لیے، ہم چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آج پہلی مرتبہ ہم نے کھانا بنایا ہے، حضور کھا لے تو میرے خوابوں کی تعبیر مل جائے۔ اس ظالم نے کہا اچھا تیرا باپ محمد تو بھوکا رہتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھنے کی روایت اس کے لیے مشہور ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ جنت سے اس کے لیے کوئی کھانا بھیجنے والا بھی آتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اتنا کہا رکو رکو رکو، اتنا کہہ کر کے وہ باہر چلا گیا۔ حضور کی بیٹیاں کہتی بابا جان وہ باہر گیا اور نالی سے کچڑا اٹھا کر کے لایا اور لا کر کے ڈھکن کھول کے پتیلی میں ڈال دیا۔ پیر کرم شاہ ازری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حضور کی بچیاں رونے لگیں اور بولے کہ اس ظالم نے کہا تھا کھلا دینا اپنے باپ محمد کو، گالیاں دیتے ہوئے یہ کہہ کے چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا نہ رو میری زینب، نہ رو میری سکینہ ام کلثوم اور فاطمہ، نہ رو، سن 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 میری فاطمہ، ایک دن نہ ابو جہلی باقی رہیں گے نہ ابو لہبی باقی رہیں گے، اگر باقی رہے گا تیرے باپ محمد کا نام باقی رہے گا۔ شیکسپیئر مٹ گیا، ملٹن مٹ گیا، آئنسٹائن مٹ گیا، لارڈ میکالے مٹ گیا، مائیکل ہارٹ مٹ گیا، نتن یاہو بھی نہیں بچے گا۔ اگر بچے گا تو پھانسی کے پھندے پر ہندوستان کی آزادی میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے ہندوستان کی آزادی میں ایک بڑا رول ادا کیا تھا۔ علامہ کافی مراد آبادی نے مراد آباد کی زمین پر پھانسی کے پھندے کو چوم کے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ کیا بات ہے، اس میں سرکار اپنے قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر شامل ہے، وہ چاہے فلسطین کی زمین ہو، کوئی بھی زمین ہو، عراق کی زمین ہو۔ 10 سال کے فلسطین کے بچے سے پوچھا گیا بیٹا بڑا ہو کے تو کیا بنے گا، تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ اس بچے نے کہا چپ، تو مجھ سے کہتا ہے میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا، میں فلسطین کی حفاظت کے لیے پیدا ہوا ہوں، ہم فلسطینی ہیں، ہم بڑے ہونے کے نہیں پیدا ہوتے، ہم تو بچپن ہی میں شہید ہو جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں حسین کی سنت پیاری ہے، علی اصغر کا کریکٹر پیارا ہے، سننے کان کھول کر کے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے، دین حسن رہ جائے گا۔ یہ کوئی سمیلہ کے لڈو نہیں سے کھا کے ہضم کر لیا جائے، اس میں مخدوم کائنات کے بابا جان کا صبر شامل ہے۔ یہ امن کی نشانی ہے، شانتی کی نشانی ہے، یہ سکون کی نشانی ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو لبیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے اپنی بیٹیوں کو تسلی دی تھی، کہا تھا سن میری زینب، نہ ایک دن ابو جہلی باقی رہیں گے نہ ابو لہبی باقی رہیں گے، اگر باقی رہے گا تیرے باپ محمد کا نام باقی رہے گا۔ ایک بائی ایک کی چھوٹی سی مسجد کیوں نہ ہو، وہاں پر کسی امیر شہر کا نام نہیں لیا جاتا، اس وقت مؤذن اگر نام لیتا ہے تو فاطمہ کے باپ کا نام لیتا ہے، اور یہی نام ہمیشہ گونجتا رہے گا، اسی نام کی وجہ سے سب کا بھرم باقی رہے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اونچی بولے انشاءاللہ۔ میرے آقا کی یہ 4 بیٹیاں کتنی؟ ایک مرتبہ بائیں ہاتھ سے اشارہ کر دیا گیا، حضور کی 5 انگلیاں ایسی تھی، ایک صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، نیچے کر، بائیں ہاتھ سے مت کہا کر، دائیں ہاتھ سے، ادب کا تقاضا، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا کی 4 شہزادیاں، حضور کی ایک بیٹی کی شادی حارث کے ساتھ، 2 بیٹی کی شادی الگ الگ موقع پر حضور کی جناب عثمان غنی کے ساتھ ہوئی، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ میرا امام بریلی سے بولا 100 سال پہلے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ ابھی حضور کی 4تھی بیٹی فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ حسین کی ماں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ صوفی سلطان میں فرماتے ہیں، علماء کرام کے قدم کو چوم کر کے ایک بات کرتا ہوں،
صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ مخدومہ فاطمہ سے اگر کوئی غیر سید، یہ چہرے مچل جائیں، اگر کوئی غیر سید بہت زیادہ مخدومہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے پھر بھی وہ اس کی طرف توجہ کی نظر نہیں ڈالتا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اتنی حیادار ہیں کہ اپنی توجہ کو بھی وہ حیا کے دائرے اپنی توجہ کو بھی وہ حیا کے دائرے میں رکھتی ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ بولے سنو، جب کوئی مخدوم کائنات سے غیر سید زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ اسے اپنے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی لاڈلی بیٹی ہے مخدومہ فاطمہ، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی۔ جناب صدیق اکبر نے رشتے بھیجے، حضور نے ایکسپٹ نہ کیے۔ عمر فاروق اعظم نے بھیجے، حضور نے قبول نہ کیے۔ ان کے علاوہ بھی رشتے آئے حضور کی بارگاہ میں۔ جماعت اہل سنت کا موقف جو حق ہے، یہ علماء کرام کے اجداد و امجاد کا جو متفق ہے، فیصلہ ہے، وہ یہی ہے کہ کئی رشتے آئے لیکن حضور نے قبول نہ کیے۔ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کے رشتے ابھی کسی سے نہیں کیے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، جناب عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں گھر سے نکلا تو قریب میرے گھر تھا جناب صدیق اکبر کا، وہ بھی اپنے گھر سے نکلے۔ جناب صدیق و عمر اکٹھا ہو گئے۔ جب اکٹھا ہوئے تو جناب صدیق اکبر سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا بھائی دوپہر میں کیسے نکلے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کہا ایک چیز ہے، ایک ذہن پر میرے خیال ہے، دستک دے رہا ہے، اسی خیال کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو گھر سے باہر نکالا۔ تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں وہ خیال کیا ہے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ حضور کی چوتھی بیٹی فاطمہ کی شادی ہو جائے۔ آج پہلی مرتبہ مکے کی زمین پر یہ فضا دو لوگوں کے درمیان گونج رہی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میں نے سوچا ہے کہ حضور کی بیٹی کی فاطمہ کی شادی ہو جائے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا حضور تو کوئی شادی کا رشتہ قبول نہیں کرتے ہیں تو شادی کس سے کریں گے؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا میں نے وہ رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے وہ رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، میں نے وہ رشتہ۔ تو جناب عمر فاروق اعظم نے کہا وہ کون لڑکا ہے؟ مدینے کا ہے؟ بولے ہاں مدینے کا ہے۔ وہ کون لڑکا ہے جس کو تم حضور کا داماد مخدومہ فاطمہ زوجہ بنے گی، وہ زوج بنے گا؟ کون ہے وہ لڑکا؟ تو جناب صدیق اکبر نے کہا اس کا نام مولا علی ہے۔ آئے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نعرے حیدری، اونچی بولو نعرے حیدری۔ کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے، یہ بادشاہ اکیلے محل میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نام۔ رشتے تو ایسے ہوتے ہیں بھائی چائے خانے میں بیٹھے ہیں، قاری صاحب کیا بات ہے، حضور ایک بیٹی ہے دعا فرما دیجئے۔ بس پتہ چلا کہ وہ قریب میں قاری صاحب کے ایک مقتدی بیٹھے ہوئے تھے۔ بولے بیٹی آپ کے پاس میں ہے؟ بولے جی۔ بولے ایک بیٹا میرے پاس ہے۔ قاری صاحب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دی، رشتے ہو گئے۔ کہیں نہ کہیں وسیلہ کوئی بنتا ہے تو صدیق عمر نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ کوئی اور نہیں مولا علی ہے۔ بولے یہ بات کیسے آگے بڑھائی جائے؟ تو صدیق اکبر نے کہا آؤ چلو مولا علی سے بات کرتے ہیں۔ مولا علی کہاں تھے معلوم ہے؟ حضور کے داماد ہونے والے ہیں، بہت بڑے فلیٹس میں رہتے تھے، کئی کروڑ کی بلڈنگ تھی ان کی 50 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑیاں تھیں، ایسا کچھ تھا جہاں حضور نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ نا 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 نا، اسے لکھ لیں، مدینہ شریف میں اذخر نامی ایک گھاس ہوتی ہے، الف ذال خیر، اس گھاس کو مولا علی کاٹ کاٹ کر کے بورے میں رکھ کر مدینے کے بازاروں میں بیچا کرتے تھے۔ حضور نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی جس لڑکے کے ساتھ کی ہے، وہ لڑکا مدینے کے بازاروں میں گھاس بیچتا تھا، گھاس، لیکن زمین والوں سے زیادہ اس کا چرچا آسمانوں پر تھا۔ اس کا نام اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جس کی دعائیں قبول نہ ہو، علی کا نام لے کے دعا مانگے، اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں یا علی، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا علی، یا علی، یا علی۔ میرے آقا کے ان دونوں شیخین نے صدیق عمر پہنچے کہاں پر؟ انہی پہاڑیوں کے درمیان جہاں سرکار مولا علی گھاس کاٹ کے بورے میں رکھ رہے تھے۔ سلام کیا، بولے اے مولا علی ہمیں کام سے آئے ہوئے ہیں۔ بولے کام کیا ہے؟ بولے تیرے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے، تیرے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے۔ بولے مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میرا باپ جناب ابی طالب مکے میں تھے، انتقال کر گئے، میرے دادا بھی نہیں ہیں، اور میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ میری ماں فاطمہ بنت اسد ہیں، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، میں غریب انسان ہوں، میرے پاس تو اپنی ماں کو کھلانے کی روٹیاں تک نہیں ہیں، میں کہاں سے شادی کروں گا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی زر ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ وہ لڑکی کون سی ہے جس سے تم میرا رشتہ کرنا چاہتے ہو؟ سرکار صدیق عمر نے نام لیا، وہ کوئی اور نہیں حضور کی بیٹی فاطمہ ہے۔ تھک گئے آپ لوگ؟ باتیں کرتے کرتے تھک گئے؟ ہاں تو پھر شروع ہو جائیے۔ آپ یہ نام سن رہے ہیں، کہا وہ لڑکی کون سی ہے؟ علی فرماتے جس سے تم میرا رشتہ کرو گے۔ صدیق عمر نے کہا وہ کوئی اور نہیں حضور کی بیٹی فاطمہ۔
حضور کی بیٹی فاطمہ ہے تو علی فرماتے نا 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 میں تو حضور کا غلام، میں بھی ہوں ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام، حضور کا میں غلام ہوں، ان کے دروازے پر میں چوکی داری کرتا ہوں، اسی لیے 8 کھمبوں میں ایک کھمبے کا نام ہے جہاں مولا علی پہرے داری فرماتے تھے، ابھی بھی حضور کی مسجد میں وہ کھمبا ہے، اوپر یہ نام لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرماتے میں تو حضور کے دربار کا دربان ہوں، غلام ہوں، اور مجھ سے میں کیسے داماد بنوں حضور کے؟ تو صدیق عمر نے کہا نا 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 نا، جا کے تم کہو حضور سے، جاؤ جاؤ تم کہو حضور سے، حضور تمہاری بات قبول کر لیں گے، جاؤ جاؤ تم کہو حضور سے۔ صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ جیسے صدیق اکبر رشتہ لے کر کے حضور کے گھر میں آنے والے تھے، اللہ نے جبریل کو بھیج کے بتا دیا حضور کو کہ اے میرے حبیب، علی رشتہ لے کے آ رہے ہیں، علی رشتہ لے کے آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ داخل ہوئے، مولا علی السلام کیا، حضور نے جواب دیا، فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ جب علی بیٹھے تو حضور نے ایک جملہ کہا، وہی جملہ، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ابھی علی نے کچھ بھی نہ کہا، رشتے کی بات ہی نہیں کی، حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا علی کیا رشتہ لے کے آئے ہو؟ کیا رشتہ لے کے آئے ہو؟ تو آپ شرما گئے۔ شرمانا یس کی نشانی ہے، ہاں کی نشانی ہے۔ لڑکیوں سے نہیں پوچھتا باپ کہتا ہے بیٹی یہاں تیری شادی کی بات ہو رہی ہے فلاں علاقے میں، لڑکا یہ کرتا ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ لڑکی اگر حیادار ہوتی ہے تو اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہے، وہ کہتی ہے میرے باپ میری شادی کانٹوں کے راستے سے کروا دو، کہیں بھی میری شادی ہو جائے، چھپر میں ہو جائے، اگر آپ کی مرضی شامل ہے تو میں صبر کر لوں گی۔ میرے باپ میں آپ کے دل پر پتھر کے سل بن کے بہت دنوں تک نہیں رہنا چاہتی، بیٹی اگر حیادار ہوتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا علی کیا رشتہ کرنا چاہتے ہو؟ علی شرما گئے۔ جب شرما گئے تو حضور نے فرمایا علی میری بیٹی فاطمہ سے رشتہ کرو گے؟ کچھ ہے؟ کچھ ہے پیسے ویسے، مہر کے پیسے ہیں؟ علی فرماتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک گھوڑا ہے اور بس ایک لوہے کی زرہ ہے، لوہے کی بنیائن ہے، یہ مجھے جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی۔ یہی لوہے کی بنیائن جو لوگ فوجی لوگ جنگ میں پہنتے ہیں تو سینہ ان کا سیف رہتا ہے، سینے کی سیفٹی کے لیے یہ لوہے کی زرہ ہوتی ہے۔ مولا علی فرماتے میرے پاس صرف ایک لوہے کی بنیائن ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں گھوڑے کو رکھ لو، لوہے کی زرہ جا کے مدینے کے بازار میں بیچ دو، بیچنے کے بعد کچھ پیسے ملیں تو خرما لے کے آنا اور کچھ کھجوریں لے کے آنا، چٹ منگنی پٹ بیا۔ منگنی کے پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو مثال کی بات کی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے حضرت، وہ شادی کی تاریخ 6 مہینہ پہلے رکھی جاتی ہے اور ہر مہینے دولہے گھر سے کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے۔ بھائی یہ دولہے کا چچیرا بھائی ہے، سعودیہ جا رہا تھا، سوچا کہ جانے سے پہلے ملاقات کر لیں۔ وہ فلاں صاحب، میں ہنسنے کی باتیں نہیں کرتا لیکن ایسی فضا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ سنیں میرے آقا فرماتے ہیں علی اسے بیچنا، بک جائے تو کچھ پیسوں سے خرما یا کھجورے لے لینا، ٹھیک؟ جیسے مولا علی سرکار نکلے نا، جیسے سرکار مولا کائنات نکلے تو راستے میں سرکار عثمان غنی سے ملاقات ہو، سلام کیا، فرمایا کہاں جا رہے ہو مولا علی؟ فرمایا کہ میں بازار مدینہ۔ کیا کرنے کے لیے؟ بولے اس لوہے کی زرہ کو بیچنے کے لیے۔ کیوں بیچو گے؟ بولے حضور نے کہا۔ کیوں کہا ہے؟ تو مسکرا کے بولے میری شادی فاطمہ کے ساتھ ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، میری شادی ہونے والی ہے۔ سرکار عثمان غنی فرمایا مجھ سے بیچو گے اسے؟ مجھ سے بیچو گے؟ علی فرماتے ہیں اگر سودا پٹ گیا تو بیچوں گا، قیمت اچھی میں تو بیچوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، بولو قیمت کتنی ہے؟ بات شروع ہو گئی، 50، 100، 150، 200، 250، 300، 350، 400، 450۔ بات بنی نہیں، 480 روپے میں سودا پٹ گیا۔ 480 درہم میں مثال کے طور پر 480 روپے میں مثال کے طور پر سودا پٹ گیا۔ 480 روپے عثمان غنی نے مولا علی کو دیے، مولا علی نے لوہے کی زرہ بنیائن کو عثمان غنی کے حوالے کیا۔ جیسے دونوں اپنے اپنے راستے کی طرف مڑے، عثمان غنی فرماتے ہیں اے علی رک جاؤ۔ جب مولا علی رک گئے فرمایا کہ پیسے پورے ہیں؟ کہا پورے ہیں۔ کہا لوہے کی بنیائن؟ کہا وہ میں نے آپ کو دے دی ہے، آپ اپنا کام کریں، میں جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں۔ تو عثمان غنی نے ایک جملہ کہا، دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا پیسے پورے ہیں؟ کہا۔ کہا لوہے کی بنیائن؟ کہا وہ آپ کے پاس میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی میرا دل کہتا ہے لوہے کی زرہ کو میں گفٹ کے طور پر آپ کو واپس کر دوں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں تو لوگ اسے 50 روپے میں خریدنا چاہیں گے، بولے اس کو گرج پڑی ہے بھائی، اونے پونے میں بیچے گا، ہم ایسے خیال رکھتے ہیں۔ سنیں آپ، معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سسٹم کیا تھا، کبھی وقت ہوتا تو بتاتا، ٹھیک یہ سنت حضور کی تھی جو حضور نے جناب عبداللہ بن جابر بن عبداللہ
عبداللہ یہ جو پوتے ہیں جناب عبداللہ کے. عبداللہ کون ہے؟ احد میں شہید ہوئے. اور جابر کون ہے؟ جن کا گھر پرانی مچھلی کی مارکیٹ سوق سمق قدیم میں مدینہ شریف میں، جنہوں نے اپنے گھر میں حضور کو دعوت دی تھی جب حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. ان کی مدار شریف مکی شریف میں، اور ان کے بیٹے عبداللہ یہ بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن کی زمین میں سلمان فارسی کے بغل میں لیٹے ہوئے. پوتا یہاں ہے، باپ وہاں ہے، دادا وہاں ہے. الگ الگ ایریے میں الگ الگ بیٹے، دادا اور پوتے کی خبریں. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک بڑی مبارک روایت ہے اس قسم کی، میرا ٹاپک یہ نہیں ہے. سن لیں، سرکار مولا کائنات کھجوریں لے کر کے اور خرمے لے کر کے جب واپس آ رہے ہیں تو اس کے بعد اس سے پہلے ان کو بھیج کر کے حضور اپنی بیٹی کے پاس گئے. بیٹی کس کی؟ کون؟ جس کو فاطمہ کہتے ہیں. سننا، میں اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں، ماں بہنیں بیٹھی ہیں اور آپ کے گھر میں بہنیں ہوں گی. صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کم سے کم ہر لڑکی کو روز آنا 111 مرتبے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ پڑھنا چاہیے. ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ یہ بات اپنے گھر میں بتائیں گے؟ بتائیں گے انشاءاللہ؟ سب کے ہاتھ نہیں اٹھے بھائی، بتائیں گے انشاءاللہ؟ کیا پڑھنا ہے؟ کتنی مرتبے؟ میں نے پوچھا کہ اس سے کیا ہوگا تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بچیاں یا فاطمہ یا فاطمہ 111 مرتبے پڑھتی نا، اللہ ان کو کردار فاطمہ کا صدقہ عطا فرماتا ہے، اور شادیوں کے بعد ان کی اولادوں کو فاطمہ کا نور میسر آتا ہے. یہ ضرور اپنی بچیوں سے کہا کرو، اسے پڑھا کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے آپ، سمجھے آپ؟ میرے آقا کی یہ مبارک بیٹی. اب حضور اپنی بیٹی کے پاس آئے، فرمایا فاطمہ. مخدومہ فاطمہ قرآن پڑھ رہی تھی. ایک قرآن کے پارے کو بند کیا، صاحب قرآن کے چہرے کی تلاوت شروع کر دی. حضور کے پاس آ گئی. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تجھ پر میری ماں میرے باپ قربان. فاطمہ قریب آ گئی، رونے لگی. حضور فرماتے فاطمہ رو مت، تو مجھ سے محبت کرتی ہے. فرمایا حضور نے اے فاطمہ ایک خوشی کی خبر لایا ہوں. مخدومہ کائنات کہتی جی بابا جان کیا بات ہے؟ حضور فرماتے فاطمہ تھوڑی دیر کے بعد تیری شادی علی سے ہونے والی، تیری شادی علی سے ہونے والی. اتنا سنا تو مخدومہ فاطمہ رونے لگی. جب روئی تو ان کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے. حضور نے فرمایا میری بیٹی روتی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے میری ماں خدیجہ کی یاد آ گئی. کاش میری اس موقع پر میری ماں خدیجہ ہوتی تو میری خوشی کو شیر کرتی، میری خوشی میں شرکت کرتی. میری ماں نہیں ہے. حضور نے اپنی بیٹی کو اپنے مبارک سینے سے لگایا. فرمایا میری بیٹی فاطمہ مت رو، تیری شادی میں کوئی ہو کہ نہ ہو میں محمد تو موجود ہوں. حضور نے اپنی بیٹی سے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے بیٹی 3-4 دن پہلے، بزرگوں کے یہ جملے ہیں، 3-4 دن پہلے میں نے تجھے ایک جوڑا کپڑا دیا تھا، ایک سوٹ دیا تھا. وہ سوٹ میں نے تجھے دیا تھا 3-4 دن پہلے. ایسا کر میری بیٹی فاطمہ اس کو نکاح سے پہلے پہن لینا. اس کو نکاح سے پہلے اونچی بولے پہن لینا. مخدومہ کائنات پھر روئیں. حضور فرماتے روتی کیوں ہیں؟ آپ نے رو کے فرمایا کہ بابا جان جو کپڑا مجھے آپ نے 2-3 دن پہلے دیا تھا وہ کل مدینہ شریف کی غریب عورت میرے گھر میں آئی تھی، میں نے وہ کپڑا اٹھا کے اسی کو دے دیا. جنت ملی تھی میں نے غریبوں کو بانٹ دی. ہائے ہائے کہتی ہوں میں نے کپڑا اٹھا کے حضور ابو جان اس کو دے دیا. حضور نے معلوم ہے کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اپنی بیٹی کا پیشانی چوم کر کے فرمایا اے فاطمہ سن، جس لباس میں تو اس وقت ہے اسی لباس کو پہن کر کے نکاح کی محفل میں بیٹھ جانا. میری بات سمجھا آپ نے؟ حضور نے کیا کہا؟ اے میری بیٹی فاطمہ جس لباس میں تو ہے اسی لباس کو پہن کر کے نکاح کی محفل میں بیٹھ جانا. آج کل کیا ہوتا ہے 50-60 ہزار روپے کے لکھنؤ کے امین آباد میں لاچا ملتا ہے، لاچا لڑکیوں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری بیٹیوں کے شادی کا، اور اس کپڑے کو پہن کر کے 2-3 موقع پر اسے پہنتی ہیں، بقیہ اسے رکھ دیتی ہیں. صوفی صاحب کہتے ہیں کہ 70,000-60,000 کا لاچا لباس پہن کر کے یہ لڑکیاں شکوہ شکایت کرتی رہتی ہیں. انہیں تو یہ چاہیے تھا ایک دن تازہ وضو کرتی اور اس لباس کو پہنتی، لباس کو پہن کر کے مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور 2 رکعت شکر کے سجدے ادا کرتی اور پھر کہتی میرے مولا میں بے لباس پیدا ہوئی تھی، تیرا فضل ہے کہ اتنا قیمتی لباس عطا فرمایا. 50 جوڑے میری بہنوں کی شادیوں میں ہیں، لیکن شادی کے بعد پھر بھی اگر میگا مارٹ بگ بازار جانے کا موقع ملا وہاں سے بھی 10-20 جوڑے کپڑے خرید لیے جاتے ہیں.
کتنے کپڑے لے کے جائے گی؟ جب کوئی دروازے پر مانگتا ہے جوڑے کپڑے تو کہتی نہیں، اس کی دوپٹے صحیح ہیں، اس کا جمپل صحیح ہے، اس کے شلوار صحیح ہے، ابھی کچھ دن اور اسے پہن سکتی ہوں، یہ کہتے ہوئے سب سے پھٹا ہوا کپڑا نکالتی۔ حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ ہے، وہ کپڑا آپ نے ان کو دے دیا۔ میرے آقا نے فرمایا پیشانی چوم کر، کوئی بات نہیں فاطمہ، جو لباس تیرے جسم مبارکہ پہ اسی کو اسی کنڈیشن میں بیٹھ جانا نکاح کی محفل میں۔ مولا علی خرما یا کھجورے لے کے آ گئے تو میرے آقا نے فرمایا دیکھو علی میری مسجد میں کون بیٹھا ہے؟ فرمایا کہ فلاں فلاں غلام ہے، اس میں عبد الرحمن بن عوف کا بھی ذکر ہے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا حضور نے تم بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ ایجاب کی محفل سجائی حضور نے خطبہ پڑھا اور پھر مولا علی کے پاس تشریف لائے۔ حضور نے گواہان جانثاران مصطفیٰ کو گواہ بنایا اور علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا تو حضور نے فرمایا اے علی سنو، وداعی تمہاری اپنی بیٹی کی ابھی نہیں کروں گا، یہ مغرب کی نماز کے بعد کروں گا۔ یہ واقعہ سن لیں، ان باتوں کو سن لیں، یاد رکھیے گا تاکہ کبھی کھانے بننے میں دیر ہو جائے گھر میں تو اپنے بچوں کے سامنے حضور کی باتیں کرنا بہت آسان بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں علی ابھی وداعی نہیں کروں گا، مغرب کی نماز کے بعد اپنی بیٹی کو تیرے ساتھ ودا کروں گا۔ مغرب کی اذان ہو گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آ جاؤ، اے فاطمہ آ جاؤ۔ امی عائشہ آ گئیں اور دیگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج آ گئیں، قبیلہ مبارکہ کی خوبصورت مبارک عورتیں آ گئیں۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ اے میری گھر کی عورتوں، یہ بتاؤ میری ایمن کہاں ہے؟ حضور نے یاد کیا۔ ہاں آج ہم اپنی ماں کی سہیلیوں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دروازے پر آپ کی ماں کی سہیلی بوڑھی عورتیں آئیں جو آپ کی ماں سے محبت کرتی تھیں تو ان سے آپ محبت کرو۔ خدا کی قسم اگر وہ دعا کر دیں گی تو ان کی دعا کی تاثیر ویسے ہی ہوگی جیسے آپ کی سگی ماں کی ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کہاں ہے؟ ایمن کو بلایا گیا، وہ آ گئیں۔ حضور نے فرمایا اے ایمن، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے اور یہ میرا داماد علی ہے، ان دونوں کو لے جاؤ اور فاطمہ کی سسرال میں انہیں چھوڑ کے آ جاؤ، انہیں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور حضور نے ایک جملہ کہا تھا، سننا کوئی ہنگامہ نہیں، ایسے بیٹھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، یہ تیری شادی کی پہلی رات ہے۔ اے علی تو دولہا بنا ہوا ہے، تیری شادی کی یہ پہلی رات ہے، تو یہ تیری بیوی ہے، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ سن فاطمہ علی، رات کے کسی نہ کسی حصے میں میں تم دونوں سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ سننا بیٹا ماشاءاللہ، رات کے کسی نہ کسی حصے میں تم دونوں سے ملنے کے لیے اپنی سگی بیٹی سے حضور کہہ رہے ہیں آج پہلی رات ہے، وصال کی شب ہے، دو روحوں کے اتصال کی شب ہے۔ میرے آقا فرماتے ایمن میری بیٹی کو چھوڑ کے آؤ۔ حضور بھی رو رہے تھے، حضور کی دیگر بیویاں بھی رو رہی تھیں، قبیلے کے لوگ بھی رو رہے تھے اور حضور کی بیٹی آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ علامہ حسن نے کس زمین کا انتخاب کیا تھا؟ سیر گلشن کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ معین جامی کلکتوی نے کہا تھا کہ ہر قدم پہ رحمتوں نے پھول برسائے بہت، جب چلی تھی فاطمہ سسرال میکہ چھوڑ کر۔ میرے آقا کی بیٹی اپنے گھر چلی گئی، تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر گھر ہے۔ اگر کچھ ایریے میں تفاوت ہو مسافت میں تو میں اس کے لیے جملے واپس لے سکتا ہوں، 4 یا 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مخدومہ کائنات مولا علی کے ساتھ میں ایمن کے ساتھ اپنی سسرال چلی گئی اور جب چلی گئی تو جا کر کے عشاء کی نماز پڑھی، باتیں کرنے لگے محبت کی اور کہا کہ میرے ابو آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جیسے مولا علی مخدوم کائنات بیٹھے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بات سننے، جاوید بھائی بیٹھے ہوئے، علماء کرام بیٹھے ہوئے، آج ہمارے گھروں میں کوئی دستک دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اے بیٹا دروازہ کھول دے، اے بیٹی دروازہ کھول دے، لیکن حضور کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا۔ صوفیہ کہتے ہیں جب حضور کسی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے تو پورا گھر کا گھر دروازے پہ چلا آتا تھا۔ شاعر نے کہا تھا دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی، دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی، دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا۔